فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ نکاح کے وقت عمر، اس کے متعلق وضاحت کرتے ہیں کہ ان کی عمر نکاح کے وقت کیا تھی، اور اسی طرح بعض لوگ اس پر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ بہت چھوٹی عمر میں آپ کی شادی، آپ کا نکاح ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اعتراض، اور خاص طور پر اعتراض ان پر نہیں ہوتا، اعتراض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا جاتا ہے۔ ہمارا جو لبرل قسم کا طبقہ ہے اور کچھ کفار کی طرف سے یہ اعتراض ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی خواہشات کے پیچھے بھاگتے تھے، اور اسی طرح عورتوں کے پیچھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی ہیں۔ یہ سارا سلسلہ ان کی طرف سے، ابھی اعتراض سارے ذکر کرنا اور ان کے جوابات ذکر کرنا اتنا وقت اجازت نہیں دیتا۔ جو انہوں نے سوال کیا کہ امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی، تو عمر کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے جس میں نبی کریم یعنی یہ ذکر موجود ہے کہ جب شادی ہوئی یعنی نکاح ہوا اس وقت عمر 6 سال تھی، اور جب رخصتی ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی ہیں تو اس وقت ان کی عمر 9 سال تھی۔ ٹھیک۔ اب اعتراض یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی عمر کی لڑکی کے ساتھ شادی کی جو کہ ابھی بالغہ نہیں ہوئی تھی، تو یہ ایک فطرت کے خلاف عمل ہے۔ یہ مین اعتراض اس پہ یہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواہش پرست، یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ خواہشات کے پیچھے چلتے تھے اور خواہش پرست تھے اور عورتوں کے پیچھے بھاگتے تھے، یہ بالکل بے بنیاد اور غلط بات ہے۔ آپ صرف اس چیز کو نوٹ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی شادیاں تھیں ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی ہیں ساری، اگر آپ اوراق پلٹیں کتابوں کے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کماری صرف سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی جتنی بھی عورتوں نے شادی کی، کوئی طلاق یافتہ ہے یا کوئی متوفہ یعنی کسی کے خاوند فوت ہو گئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ اور بے سہارا عورتوں سے نکاح کیا ہے ان کی مدد کرنے کے لیے، اس لیے نکاح نہیں کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات پوری کریں گے۔ یہ اسلام، یعنی آپ ادھر دیکھیں کہ اسلام پر اعتراضات جب نہیں کر سکے، شریعت پر، قرآن پر، حدیث پر اعتراضات نہیں کر سکے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض کرنا شروع کر دی۔ ہمارے معاشرے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض کرنا شروع کر دیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تو ان کفار نے بھی اعتراض نہیں کیے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے۔ ذات کے اعتبار سے تو ہر بندہ تعریف کرتا تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں کہ جس میں ابو سفیان ہرقل کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے لولا الحیاء من یأسر علی کذبا لکذبت عنہ، کہ اگر یہ لوگ مجھے حیا آتی ہے کہ لوگ کہیں مجھے جھوٹا نہ کہنے لگ جائیں۔ یہاں پر وہ لوگ بھی موجود ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلیت پتہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالات و واقعات ہمارے سامنے اس کے بارے میں پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی خرابی نہیں۔ اب میں ہرقل کے سامنے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خرابی بیان کروں، ہے ہی نہیں جب، تو میں بیان کروں تو لوگ مجھے جھوٹا کہنے لگ جائیں گے، تو میں اس وجہ سے جھوٹ نہیں بولتا، تو سچ بیان کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں یہ سارے کلمات نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کے لیے کفار کی طرف سے بھی انگلی نہیں اٹھی، لیکن شریعت اسلامیہ جب یعنی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو نازل کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تو پھر اعتراضات شروع ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تب بھی کوئی اعتراض نہیں کر سکا تھا، اس وقت بھی شریعت پر کہ یہ کون سا دین لے کر آئے ہو، کمپرومائز کر لو، یہ کر لو، تو وہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی ہے، اس میں سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام نے شادی کے لیے کوئی عمر مقرر نہیں کی۔ شریعت اسلامیہ میں شادی کے لیے عمر نہیں ہے، شادی کے لیے شرط یہ ہے کہ بلوغت یعنی لڑکی اور لڑکا بالغ ہو چکے ہوں۔ لڑکی اور لڑکا بالغ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ان کو حق ہے کہ وہ شادی کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی دنیا کے اندر مخلوق پیدا کی ہے اس میں ہر مخلوق میں جنسی خواہشات ہے وہ ہر مخلوق میں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ جنسی خواہشات اس لیے پیدا کی ہیں کہ اللہ رب العالمین یہ چاہتے ہیں کہ نسل بڑھے۔ مثال کے طور پر اگر جانوروں میں ہیں جانور بھی بڑھتے رہیں، انسان ہے تو انسان بھی بڑھتے رہے، یہ ختم نہ ہو جائے، سلسلہ جاری رہے۔ تو اب یہ سلسلہ انسانوں میں اللہ رب العالمین نے اس کے لیے، کیونکہ یہ اشرف المخلوقات ہیں، تو اس کے لیے ایک خاص قسم کا طریقہ نکاح کی صورت میں متعارف کروایا کہ تم آپس میں ایک مہذب طریقے سے، ایک اچھے طریقے سے، جانوروں کی طرح نہیں
ایک مہذب اور اچھے طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کو اپنا جیون ساتھی مان کر پوری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے ایک طریقہ کار اسلام نے بتایا ہے کہ اس میں یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ایسے طریقے سے رہنا ہے. تو وہ طریقہ جب ہم اپناتے ہیں تو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں. حالانکہ اس کے برعکس اگر کوئی جنسی خواہشات پوری کر رہا ہے، پوری دنیا میں اس طرح کے واقعات موجود ہیں کہ لوگ وہ زنا کرتے ہیں اور اس طرح کے کام کرتے ہیں، تو لوگ ان کو اچھے معنوں میں اور اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کرتے ہیں. تو اسلام نے شادی کے لیے کوئی عمر مقرر نہیں کی. پھر دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی، یعنی رخصتی ہوئی، تو اس وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل طور پر بالغہ تھی. صحیح، ٹھیک. بلوغت کے لیے عمر کی قید نہیں ہے، یعنی کوئی 18 سال میں، 16 سال میں، 12 سال میں یہ شریعت نے بتائی ہو، ایسا نہیں ہے. شریعت اسلامیہ میں نکاح کے لیے شرط بلوغت ہے، اور بلوغت کے لیے ہر علاقہ ایک اپنے اعتبار سے، اپنا ایک موسم اور ماحول کے اعتبار سے ایک اپنا الگ وقت رکھتا ہے. مثال کے طور پر اگر ایران اور سعودیہ وغیرہ میں آپ دیکھیں تو تقریباً 7-8 سال 9 سال کی عمر تک لڑکی بالغ ہو جاتی. اگر پاکستان اور اسی طرح امریکہ اور دوسرے ممالک کی طرف آپ جائیں تو اس میں بھی 10 سال 12 سال اس عمر میں بلوغت ہو جاتی ہے. یعنی اگر گرم علاقہ ہے تو اس میں جلدی ہوگی، ٹھنڈا علاقہ ہے تو اس میں بلوغت تھوڑی دیر سے ہوتی. تو اسلام نے بلوغت شرط رکھی. میرے پاس کچھ ایسے واقعات موجود ہیں جن میں اصل میں اعتراض یہی کیا جاتا ہے نا کہ بالغہ نہیں ہوئی تھی. میرے پاس کچھ ایسے واقعات کی لسٹ موجود ہے جس میں یہ ثابت کروں گا کہ دنیا میں ایسی خواتین موجود ہیں جو 6.5 سال 7 سال 8 سال 9 سال کی عمر میں ماں بنی ہیں. صحیح، ٹھیک. لیکن وہ کیونکہ اسلامی ایک نکاح کی طریقے سے نہیں بنی، ان کو زنا کے طریقے سے، یا کیونکہ جنسی خواہشات جب ابھرتی ہیں تو انسان کہیں نہ کہیں جاتا ہے. اب وہ کیا کرے؟ اسلام کے جب اچھے طریقے سے یعنی وہ نکاح کرتا ہے تو اس وقت لوگ اعتراض کرتے ہیں، لیکن جب ہم غلط کام کرتے ہیں تب کوئی اعتراض نہیں کرتا. تو یہ لسٹ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، باقی اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ہمارے باقی اس کی تفصیل دیکھنے کے لیے لنک ہر چیز موجود ہے. اگر یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں اور اس طرح فیس بک پہ ہمارا جو پیج ہے اس پہ انشاءاللہ ڈسکرپشن میں اس کے سارے لنک آپ کو مل جائیں گے. لینا میڈینا، اسے تاحال دنیا کی کم سن ترین ماں ہونے کا اعزاز حاصل ہے. جمہوریہ پیرو کی یہ 5 سال 7 ماہ میں ماں بننے والی لڑکی تھی. 5 سال 7 ماہ، آپ دیکھیں 5 سال اور 7 ماہ میں جو ماں بن رہی ہے. اب ایک عقل اگر کوئی انسان استعمال کرے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے، یعنی عقل مند انسان اگر یہ دیکھے کہ ماں بننے کے لیے کون سی چیز ضروری ہوتی ہے؟ بلوغت. اب یہ 5 سال 7 ماہ کی عمر میں بالغ ہوئی ہے تو اس کی یہ ماں بنی ہے نا. آپ سکرین پہ یہ چیز دیکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے، اور اسے دنیا کی ینگسٹ مدر ہونے کا خطاب ملا، یعنی دنیا کی سب سے چھوٹی ماں یہ بنی ہے. اسی طرح لیزا، یہ سوویت یونین یعنی موجودہ یوکرائن کی رہنے والی کم سن لڑکی تھی جو 6 سال کی عمر میں بچے کو جنم دے کر ماں بنی. اس سے بدکاری کرنے والا اس کا 70 سالہ دادا تھا. اسی طرح انڈیا کے دارالحکومت دہلی میں 6 سال 7 ماہ کی عمر میں ایک لڑکی 7 جون 1932 کو ایک بچے کو جنم دے کر ماں بنی. اس سے بدکاری کرنے والا اس کا نام جو ہے اس کو صیغہ راز میں رکھا گیا ہے. اس طرح اینا مومنتھلر جو ہے سوئٹزرلینڈ کی رہائشی، اس لڑکی نے 8 سال 9 ماہ کی عمر میں 5 دسمبر 1759 عیسوی کو بیٹی کو جنم دیا. یہ اپنے کسی قریبی رشتہ دار کی حوص کا نشانہ بنی تھی. اسی طرح میکسیکو کے رہنے والی یہ لڑکی 8 سالہ ظلمہ گواڈالوپ اس کا نام ہے، میکسیکو کی ہے، اور وہاں یہ لڑکی 8 سال کی عمر میں اپنے چچا کے ساتھ زنا کی وجہ سے 12 جنوری 1993 عیسوی کو اپنے بیٹے کی ماں بنی. مارچ 1881 عیسوی کو برطانیہ میں ایک 9 سال 7 ماہ کی لڑکی اپنے نہایت قریبی سے زنا کے نتیجے میں بچی کی ناجائز ماں بنی. اسی طرح امریکہ میں 16 مارچ 1908 عیسوی کو نامعلوم شخص سے بدکاری کے نتیجے میں ایک لڑکی 9 سال کی عمر میں بچے کی ناجائز ماں بنتی ہے. اسی طرح یولیا ایلنڈے 9 سال کی عمر میں اپنے چچا زاد بھائی اور والد کی حوص کا شکار ہو کر 18 اکتوبر 1967 کو ناجائز بیٹے کی ماں بنی. اسی طرح ارجنٹینا میں ایک اور لڑکی 9 سال کی عمر میں اپنے بوائے فرینڈ سے زنا کے نتیجے میں 5 دسمبر 1968 کو بچے کی ماں بنی. اس کے بوائے فرینڈ نے اس لڑکی کے والدین سے اس کا رشتہ مانگا تھا، لیکن انہوں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا تو دونوں پھر زنا کے مرتکب ہوئے. اسی طرح 9 سال کی عمر میں ہی پیرو کی ایک لڑکی اپنے باپ کی عوض کا شکار ہو کر 11 جون 1971 عیسوی کو بچے کی ماں بنی.
جمہوریہ نیبیا میں اس کی رہائشی 9 سال کی عمر میں 10 جولائی 1980 عیسوی کو بیٹے کی ناجائز ماں بنی۔ اس طرح کے بے شمار حوالے ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ صرف میں نے 9 سال کی عمر تک یہ حوالے جات آپ کو بتائیں۔ 10 سال کی عمر کے اگر اکٹھے کیے جائیں تو وہ 100 سے زیادہ حوالے جات بنتے ہیں۔ اگر 10 سال کی عمر کے بھی یہاں بیان کیے جائیں، یہ صرف میں نے آپ کے سامنے تھوڑے سے پڑھے ہیں، اس طریقے سے تقریباً 27 کے قریب تو میرے سامنے موجود ہیں۔ اگر باقی بھی اکٹھے کیے جائیں تو 100 کے قریب بن جاتے ہیں۔ تو خلاصہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی عقل اگر استعمال کریں تو دنیا میں اگر نظر دوڑائیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں 6 سال 7 ماہ یعنی 5 سال 6 ماہ یا 7 ماہ کی عمر میں جو لڑکی ماں بن رہی ہے، 7 سال کی عمر میں جو لڑکی ماں بن رہی ہے، 8 سال کی عمر میں، 9 سال کی عمر میں، تو یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شادی ہوئی ہے، رخصتی ہوئی ہے، تو اس وقت وہ بالغہ نہیں تھی۔ یعنی اعتراض کرنے والے اعتراض کس چیز پر کر رہے ہیں؟ اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں یا فطرت پر اعتراض کر رہے ہیں؟ وہ فطرت پر اعتراض کر رہے ہیں، اسلام پر اعتراض نہیں کر رہے۔ اسلام تو فطرت کا دین ہے نا۔ اسلام نے فطرت یعنی جو اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کے اندر نازل کیا ہے، یعنی پوری دنیا کا ایک نظام بنایا، اسلام اس کے مطابق ہے کہ ہمارے مطابق اسلام ہے۔ ہم نے اپنے یعنی جو ہم کام کر سکتے ہیں اللہ رب العالمین نے اسی چیز کا ہمیں حکم دیا ہے، کوئی ایسا کام جو ہم نہیں کر سکتے اس کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض وہ بے بنیاد ہے۔ کیوں؟ اگر تو عمر کی قید لگاتے ہیں تو عمر پوری دنیا کے اندر ایسی واقعات موجود ہیں جن میں کم عمر عورتیں جو ہیں وہ مائیں بنی ہیں اور نکاح کے بغیر بنی۔ تو اگر ہمارے پاکستان، انڈیا میں، اس طرح کے ممالک میں اگر عورت بالغہ ہو جاتی ہے اس کا نکاح کر دینا چاہیے، لڑکا بالغ ہو جاتا ہے اس کا نکاح کر دینا چاہیے۔ عمر کی قید لگانا، شرط لگانا، یہ معاشرے میں گناہ کے ارتکاب کا باعث بنتا ہے۔ تو ہمیں اس طرح کے اعتراضات سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ غیر مسلموں کی طرف سے اس طرح کے اعتراضات ہوتے ہیں، یہ ہمارا جو لبرل قسم کا طبقہ ہے، حدیث کو نہ ماننے والا، اس طرح کے لوگ اعتراض کرتے ہیں تاکہ مسلمان وہ اسلام سے دور ہوں۔ لیکن الحمدللہ علماء موجود ہیں، علماء سے سوال کرتے رہیں، علماء آپ کو بتاتے رہیں گے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ نے جواب میں سنا، حافظ صاحب نے بہت سے ایسے حوالہ جات کا ذکر کیا کہ جن میں 5 سال سے لے کر 9 اور 10 سال کے قریب ایسی لیڈیز، بچیاں موجود ہیں، عورتیں جن کے ہاں پیدائش ہوئی۔ اگر آپ چاہتے ہیں مزید تفصیل اس میں اور ان تمام واقعات کا ریفرنس چاہتے ہیں تو یہ ہمارے فیس بک اکاؤنٹ اور یوٹیوب چینل پر موجود ہیں۔ اس کے بعد ہمارا آج کا اگلا سوال ساجد کشمیر سے اپنا سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مور کے متعلق وضاحت کر دیں۔ پیجن مور، آیا یہ حلال ہے یا حرام؟ دیکھیں، حلال و حرام کے بارے میں پہلے بھی یہ وضاحت ہو چکی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو حلال و حرام کا ایک قاعدہ بیان کیا ہے اس میں حلال چیزیں زیادہ تھیں، حرام چیزیں کم تھیں۔ ٹھیک۔ تو جو چیزیں کم تھیں ان کا نام لے کر بتا دیا کہ یہ حرام ہے۔ حلال کیونکہ بہت زیادہ تھی، حرام کم تھی۔ اب حلال کتنی چیزیں ہیں ہم کھاتے ہیں، اسٹرابری کھاتے ہیں، پائن ایپل کھاتے ہیں، فروٹس کتنے ہیں، اسی طریقے سے کھانے کی جو چیزیں ہیں، چاول وغیرہ، باقی ساری اگر فہرست آپ دیکھیں، اس کے علاوہ ڈرائی فروٹ ہیں کتنے ہیں۔ حرام جو چیزیں تھیں وہ کم تھیں، شراب پینا حرام ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ جانوروں میں دیکھیں تو شریعت نے ایک قاعدہ بیان کر دیا، جو جانور نوکیلے دانت رکھتے ہیں وہ کھانا حرام ہے۔ شیر ہے، چیتا ہے، کتا ہے، یہ نہیں کھا سکتے۔ گدھے کا نام لے کر بتا دیا کہ گدھا کھانا حرام ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندوں میں بتا دیا کہ جو پرندے پنجے سے شکار کرتے ہیں وہ کھانا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کچھ جانوروں کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیڑی کا نام لے دیا، کوے کا نام لے دیا، کیڑی کو منع کر دیا کہ اس سے مارنا نہیں ہے، کوے کے بارے میں حکم دے دیا کہ اسے مارو، چوہیا کے بارے میں حکم دے دیا اسے مارو۔ تو جس کو مارنے کا حکم دیا ہے، جس کو مارنے سے منع کیا ہے، وہ بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ تو شریعت نے نام لے کر باقاعدہ ان چیزوں کے بارے میں بتا دیا کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ باقی اس کے علاوہ یہ قاعدہ ہے وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ زمین میں ہے ہمارے لیے پیدا کیا، پاک ہو اور شریعت نے اس سے منع نہ کیا ہو۔ نجس چیز، خبیث چیز، گندی چیز کھانا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو چیز شریعت نے جس کا نام لے کر بتا دیا وہ حرام ہے، اس کے علاوہ ہر چیز کھا سکتے ہیں۔ اب اسٹرابری کا نام قرآن و حدیث میں آپ کو نہیں ملے گا، جی۔ پائن ایپل کا نام آپ کو قرآن و حدیث میں نہیں ملے گا، آپ ڈھونڈیں کہ بھئی کہاں لکھا پائن ایپل کھانا جائز ہے۔
تو یہ قاعدہ آپ ہر جگہ استعمال کریں. اس قاعدے کو جب آپ لگائیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مور کے بارے میں شریعت نے کہیں نام لے کر بتایا کہ یہ حرام ہے. تو جب ہم دیکھتے ہیں شریعت کو تو اس وقت ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ مور کے بارے میں شریعت نے یہ کہا ہو کہ مور کھانا جائز نہیں. تو اس قاعدے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مور جائز ہے. پھر ہم دوسرا قاعدہ دیکھتے ہیں کہ مور جانور ہے یعنی پرندوں میں شمار ہوتا ہے یا یہ جس طریقے سے شیر چیتا دوسرے جانور ہیں ان جانوروں میں شمار ہوتا ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں اس کو پرندوں کے ساتھ ملائیں, دیکھتے ہیں پرندوں والی اس میں صفات ہے تو پرندہ ہے, تو پرندے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صفت بیان کی کہ جو پرندہ پنجوں سے شکار کرتا ہے وہ کھانا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو جب ہم دیکھتے ہیں مور پنجوں سے شکار نہیں کرتا, یعنی اڑ کر آ کر جس طرح باز ہے چیل ہے پنجوں سے شکار کرتے ہیں اس طریقے سے یہ شکار نہیں کرتا, تو اس میں وہ خرابی بھی نہیں پائی جاتی, تو یہ بالکل جائز اور حلال ہے. اس میں ایک اور چیز یاد رکھیں کہ ہر جائز اور حلال چیز کھانی ضروری نہیں ہوتی. ہمارے معاشرے میں کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک چیز کو اگر کہہ دیا جائے نا شریعت نے اس کو حلال کیا ہے جائز کیا, لوگ کہتے ہیں پھر کھاتے کیوں نہیں. بھائی ضروری نہیں ہے کہ ہر حلال چیز کو کھائیں, جو دل مانتا ہے کھائیں, جو دل مانتا ہے نہ کھائیں. کسی چیز کو حرام نہ کہیں جب تک شریعت نہ کہتے, جب تک اسلام کسی چیز کو حرام نہیں کہتا ہم حرام نہیں کہہ سکتے. ہاں کھانا نہ کھانا, آپ کوئی شخص اگر چینی نہیں کھاتا نہ کھائے, لیکن حرام تو نہیں ہے, اس کو حرام آپ کہہ دیں. کوئی شخص اگر گوشت نہیں کھاتا ٹھیک ہے نہ کھائیں, لیکن حرام نہیں کہہ سکتے. مختلف قسم کے گوشت کھاتے ہیں, کوئی مچھلی کھاتا ہے, کوئی بکرے کا گوشت کھاتا ہے, تو ٹھیک ہے آپ کے علاقے میں اگر مچھلی پائی جاتی ہے آپ بکرے کو غلط نہ کہیں. آپ کے علاقے میں اگر مچھلی نہیں پائی جاتی بکرا ہے تو آپ مچھلی کو غلط نہ کہیں. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے, اس کو ایک بڑے لیول پہ اگر آپ استعمال کریں گے تو ہمارے معاشرے میں کئی لوگ اس طرح ہوتے ہیں جی اب یہ نئی چیز ہے, یہ پہلے حلال نہیں تھی اب حلال ہو گئی ہے. تو یہ قواعد شریعت نے بتائے ہیں, ان پر آپ لاگو کریں تو آپ کے سارے کھانے پینے کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. واللہ تعالیٰ عالم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.